اور عقیدہ اگر لینا ہو تو کسی عالم سے، مستند عالم سے لیا کرو، کسی نعت خان سے عقیدہ نہ لیا کرو۔ نقیب ہمارے عقیدے کے ترجمان نہیں ہیں، بہروپی پیر وہ ہمارے عقیدے اور مسلک کے ترجمان نہیں ہیں۔ اسی طرح کیسٹی سی ڈی والے واعظ اور خطیب جن کا ٹوٹل مقصد صرف پبلک سے واہ واہ کروانا ہو، وہ ہمارے عقیدے کے ترجمان نہیں ہیں۔ عقیدے کے ترجمان وہی ہیں جن کی زندگیاں دین پڑھنے میں گزری ہیں اور دین پڑھانے میں گزری ہیں۔ جس کو عربی عبارت نہیں آتی، جس کو سیگا نہیں آتا، جس کا تلفظ درست نہیں ہے، وہ کیا عقیدے کی ترجمانی کرے گا؟ وہ شاعر جس کی شاعری گانوں کو سامنے رکھ کے لکھی جائے، جو اپنے شعر لکھتا ہو تو گانوں کی دھنوں پہ لکھتا ہو اور ہر کلام گانے کی طرز پر پڑھتا ہو، وہ عقیدہ اہل سنت کا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فاسق جو ہے وہ دین کے نظریات پر رائے کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ نعت خان جو چاند نعتیں یاد کر لیں، چند شعر یاد کر لیں نقیب اور واہ واہ کرواتا رہے، اسی طرح وہ خطیب اور اسی طرح وہ پیر جنہوں نے دین پڑھانا ہو، جن کو دین کی سمجھنا ہو، صرف جذبات کو دیکھیں، لوگوں کے نظریات کو دیکھیں کہ لوگ واہ واہ کس پر کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں، وہ عقیدے کے ترجمان نہیں ہیں۔ پتہ ہے کون سے پیر عقیدے کے ترجمان ہیں؟ غزالی زماں جیسے، محدث اعظم پاکستان جیسے۔ بولو نا یار، جنہوں نے عقیدے کی ترجمانی کی ہے حافظ الحدیث نے کی ہے، اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے تاجدار گولڑا نے کی ہے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر ملت نے کی ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ لاسانی نے کی ہے، حضرت میاں شیر ربانی نے کی ہے، حضرت کرما والی سرکار نے کی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے کی ہے۔ ہمارے عقیدے کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا تاجدار بریلوی نے کی ہے، مجدد الافسانی نے کی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے کی ہے، حضور داتا صاحب نے کی ہے، خواجہ صاحب نے کی ہے، بابا صاحب نے کی ہے۔ عقیدے کی ترجمانی امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے یا غوث اعظم دستگیر نے کی ہے؟ بولو۔ لہذا محض شعر سن کے، محض نقابت سن کے، محض خطابت سن کے، محض بہروپیے کاروباری پیروں کی باتیں سن کے اپنے عقیدے نہ بنایا کرو۔ ہاں، جو پیر عالم ہو، جو باعمل ہو، جو متشرع ہو، جو شریعت کا پابند ہو، صاحب سلسلہ ہو، صاحب نسب ہو، صاحب حسب ہو، وہ تو ہمارے عقیدے کا ترجمان ہے، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے۔ ہاں، ایسے اگر پیر مل جائیں تو پھر تو وارے نیارے ہیں، پھر تو سبحان اللہ ہے۔